الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا बेशक ये पहला ऐसा घर है जो लोगों के लिए बनाया गया और बड़ा ही ये बाबरकत घर है और ये मक्का के अंदर बनाया गया। मक्का के कई नाम हैं, उन नामों में मीम की जगह पर जब बा पढ़ा जाए तो बक्का बनता है। इस आयत मुबारका में मक्का का दूसरा नाम बक्का आया है। तो ये वो घर है जो बक्का के अंदर बनाया गया, यानी मक्का के अंदर बनाया गया। और हुदल लिल आलमीन, और ये पूरी दुनिया जहाँ के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है, हदायत का मंज़िल व महवर है। फ़ीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम, इसके अंदर अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं और उन निशानियों में मकाम इब्राहीम है। वमन दखलहु कान आमिना, और जो इस जगह में पहुँच गया वो अमन वाली जगह पर पहुँच गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और
اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر مکہ مکرمہ کے فضائل کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ مکہ کے 25 فضائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی طرف ہر مسلمان کا دل ہر وقت لپکا رہتا ہے، وہاں جانے کی خواہش اور امید رکھتا ہے۔ امیر سے امیر کیوں نہ ہو، غریب سے غریب کیوں نہ ہو، نمازی ہو یا بے نمازی کیوں نہ ہو، آپ کبھی اس بندے سے جس نے کبھی مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا لیکن نام کا مسلمان ہے، آپ اس سے بھی پوچھ کے دیکھیے کہ کیا آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بے اختیار کہے گا کہ جی بہت کرتا ہے۔ حالانکہ اس سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندے، تو نے تو ابھی کبھی بھی اللہ کا گھر نہیں دیکھا، آپ کے محلے میں جو مسجد ہے وہاں نہیں گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس گھر کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ ہر مسلمان کا دل اس خانہ کعبہ کی طرف لپکا رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ بیان کیا یہ بڑا بابرکت گھر ہے، وہاں پر یہ بھی بتایا کہ یہ مکہ کے اندر ہے، یہ مکہ کے فضائل میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، اور پھر یہ بھی آخر میں بتا دیا اس گھر کا ہم نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو۔ مکہ مکرمہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے ننھے منھے بیٹے جو پیغمبر بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو غیر ذی زر اس جگہ پر آباد کر کے اس جگہ کے اس شہر کے آباد ہونے کی بنیاد رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی قربانیوں سے یہ جگہ اور یہ شہر آباد ہوا۔ اس شہر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے افضل ہستی، افضل البشر واعلی الخلق وارفع المقام، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کی پیدائش اور آپ کے میلاد کے لیے اللہ نے اگر کسی شہر کو پسند کیا تو یہی مکہ مکرمہ ہے جو آپ کی جائے پیدائش ہے، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے۔ تیسری اس خانہ کعبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، اور اس کے بعد فرمایا وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے، اور دوسری جگہ پر بھی فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ خانہ کعبہ کو مکہ کے اندر بنایا، اور خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ اور طواف یہ بھی اسی خانہ کعبہ کے ساتھ رکھا، اور اسی جگہ جو مکہ کے اندر ہے۔ خانہ کعبہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ امن اس شہر کی خصوصیت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، وہاں پر جو سب سے پہلی دعا فرمائی وہ امن کی دعا فرمائی، فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ معیشت کی بات بعد میں کی،
रुपए पैसे की बात बाद में की, खाने पीने की बात बाद में की, किसी भी मुल्क और कौम की सबसे पहली अगर कोई ज़रूरत है तो वो अमन है। अगर अमन नहीं तो फिर बाकी चीज़ों की कोई अहमियत और कोई औकात नहीं रहती। हालांकि उनकी ज़रूरत है लेकिन उनकी बाद में ज़रूरत है, सबसे पहले अमन है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी अमन की दुआ फरमाई और फिर फरमाया माइशत की बात, वर्ज़ुक़हुम मिनस-समरात, इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमा। और अमन ये इतनी बड़ी नेमत है और ये मिलता कैसे है? तौहीद की बुनियाद पर। ये जहाँ पर शिर्क हो वहाँ पर लोगों को अमन नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अन-नाम की 82 नंबर आयत में ये फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद फिर उन्होंने अपने इस ईमान के साथ जुल्म को यानी शिरक को मिक्स नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, और इन्हीं के लिए अमन है और यही हदायत याफ्ता है। सहाबा किराम ने इस जुल्म से मुराद आम गुनाह समझा कि कौन बंदा है जो गुनाह नहीं कर सकेगा, तो ईमान लाने के बाद जो गुनाह करेगा उसको तो फिर अमन नहीं मिलेगा। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर इस आयत मुबारका की वजाहत करते हुए कुरान पाक की सूरह लुक़मान की आयत पढ़ के फरमाया, इस जुल्म से मुराद शिर्क है। फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और इसकी वजाहत सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आज भी कोई घर अगर अमन का गहवारा बनना चाहता है, कोई शहर कोई अमन का गहवारा बनना चाहता है, कोई सोसाइटी अमन का गहवारा बनना चाहती है, कोई मुल्क अमन का गहवारा बनना चाहता है, तो उसको एक काम करना होगा कि अपने उस घर से, अपने उस शहर से, अपनी उस सोसाइटी से, अपने उस मुल्क से शिरक को निकाल दें, शिरक की जगह को ख़त्म कर दें, शिरक के अड्डे और शिरक की फैक्ट्रियाँ बंद कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमन जैसी अजीम दौलत अता फरमाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कमोबेश 100 साल पहले सऊदी अरब और अरबों ने अपने मुल्क से शिरक और शिरक के अड्डों को ख़त्म किया, जहाँ पर गुर्बत की बेशुमार ऐसी चीज़ें थी कि वो गरीब भी थे, इंतहाई दर्जे के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको सबसे बड़ी नेमत अमन भी दिया और फिर उनको मालो दौलत भी दिया कि आज शायद उनके पास मालो दौलत गिरने का भी टाइम नहीं, इतना उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया, ये पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया की नज़र उनकी माल पर है। ये किस वजह से दिया? इस दौर की बात कर रहा हूँ, कोई 100 साल पुरानी ये बात है, कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, हमारे इस दौर की बात है। ये इसी आयत से रिलेटेड है। आज इस मुल्क के अंदर भी अगर अमन कायम हो सकता है तो उसकी एक ही सूरत है कि आप तौहीद को आम कर दें, शिरक और शिरक की जगहों को ख़त्म कर दें। अल्लाह तुम्हें अमन जैसी अजीम नेमत अता फरमाएगा कि कोई किसी की जान माल और इज्जत लूट नहीं सकेगा। लेकिन आज सैकड़ों आर्म्ड फोर्सेस बनने के बावजूद मुल्क के अंदर और शहरों के अंदर अमन ना हो, तो उसकी वजह यही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अन-नाम के 82 नंबर आयत में इरशाद फरमाई। उसके बाद 5वीं फजीलत, ये जगह बड़ी बाबरकत है, बड़ा बाबरकत मकाम है। मक्का कितना बरकत वाला है, इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि मदीना जाकर के खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्का की बरकत की दुआएं फरमाते रहे। फरमाया अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति दिअफ़ै मा जअलता बिमक्का मिनल बरका, कि अल्लाह इतनी बरकत अता फरमा, इस मदीना के अंदर दुगनी बरकत अता फरमा जिस तरीके से तूने मक्का के अंदर बरकत अता फरमाई। यानी मक्का की बरकतें आप देख चुके थे और आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा मक्का में गुजार चुके थे, अपनी जाए पैदाइश वाली जगह पर, अमन वाले शहर में, सबसे अफजल शहर में, और फिर जब मदीना जाना पड़ा, आपकी कौम ने आपको रहने न दिया, फिर मदीना जा कर के उस मक्का की बरकतों की दुआएं मदीना के लिए मांगी जा रही हैं, जिससे बुखारी के अंदर मौजूद है। इतना बाबरकत जिसका अंदाज़ा इस दुआ से आप लगा सकते हैं। और छठी फजीलत, ये बड़ी ही पाकीज़ा जगह है,
بڑی صاف ستھری جگہ ہے، اور یہ صاف ستھری جگہ رکھنے کا جو مقام ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا کہ آپ اس گھر کو پاک صاف رکھیں۔ آج مسجدوں کی صفائی کرنے والے، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والے، جس کو ہم ایک خادم کہتے ہیں، یہ مقام چھوٹا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جد الانبیاء والا مقام ایک خادم کا مقام ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم دونوں مل کر کے باپ بیٹا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ آج مسجد کی صفائی آپ کسی عالم کو کرتا کم و بیش دیکھیں گے، کسی پیسے والے کو کرتا کم و بیش دیکھیں گے، لیکن یہاں پر دنیا کی افضل ترین ہستی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی صفائی کر رہے ہیں۔ آج سعودی عرب کے بادشاہ کا جو لقب ہے وہ خادم الحرمین الشریفین ہے۔ خادم تو کہتے ہیں مسجد کے عام نوکر کو، چوکیدار کو، یہاں پر تو بادشاہ کا نام خادم ہے۔ یہ کس نے دیا تھا؟ یہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اپنے ناموں کے ساتھ یہ ملک بادشاہ لکھنا بند کریں، آپ خانہ کعبہ کے اور مسجد نبوی کے نوکر بنیں اور اپنے نام کے ساتھ خادم لکھیں کہ ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں۔ تو یہ ملک فہد رحمہ اللہ کو یہ بڑا پسند آیا، اس وقت سے پھر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین الشریفین، کہ حرمین مکہ ایک حرم ہے اور مدینہ دوسرا حرم ہے، دونوں حرم، دونوں شریفین جو حرم ہیں ان کے خادم اور نوکر بن کے ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ اب سعودی عرب کے بادشاہ اپنے ناموں کے ساتھ یہی لقب لگاتے ہیں، خادم الحرمین الشریفین۔ اور کہاں بات یاد آئی، آج کہاں ہمارے پاس ٹائم ہے، بڑا عہدہ ملنے سے، چار پیسے آنے سے مسجد کے واش روم آج کون صاف کرتا ہے اللہ کے لیے؟ کہاں یاد آئی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی رات کو تقریر کرنے جاتے اور جب جلسے سے فارغ ہوتے آخر میں اور نکلتے وقت واش روم میں جاتے اور ان کے ڈرائیور بتاتے کہ کئی بار دیکھا کہ واش روم میں اتنا ٹائم حضرت صاحب آ نہیں رہے۔ ایک دن پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ واش روم سے فارغ ہو کر کے برش وغیرہ لے کر کے مسجد کے وہ کن کی مسجد ہے پتہ ہی نہیں، یہاں تقریر کرنے گئے ہیں، یہاں بیان کرنے گئے ہیں، لوگ گھروں گھر ہی چلے گئے اور حضرت حافظ صاحب مسجد کے واش روم صاف کر کے آ کر کے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کے گھر واپس آ گئے۔ اللہ نے مقام پھر کیا دیا کہ آج وہ قبر میں لیٹے ہیں اور لاکھوں دنیا ان کا نام لیتی ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے مقام اور سٹیٹس، اپنی جگہ اور اپنے پیسے کو سامنے نہ رکھتے ہوئے کبھی مسجد کی کوئی نہ ہو، شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ عالم ہے، یہ جمعہ پڑھانے والا ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ مسجد کا انتظامیہ کرنے والا ہے، مسجد کا انتظام چلانے والا ہے، یہ تو بڑا پیسے والا ہے، شرم ہی آتی ہو۔ تو میرے بھائی کبھی کسی مسجد میں جب سارے لوگ سو چکے ہوں، کبھی تو بھی صفائی والی مشین پکڑ کر کے کبھی کارپٹ کو صاف کر، کبھی پنکھے صاف کر، کبھی دیواریں صاف کر، کبھی تو واش روم صاف کر۔ اللہ تجھے اتنی عزتیں دے گا، اتنی رفعتیں اور بلندیاں دے گا جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مدرسوں کے بچے، مدرسوں کے قاری صاحبان وہ خود مدرسوں کے واش روم اور مدرسوں کی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور مدرسے کا جب ایک عالم فوت ہوتا ہے آپ ان کے جنازوں کا اندازہ کریں کہ حدیث پڑھانے کی وجہ سے، قرآن پڑھانے کی وجہ سے، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اللہ ایسا مقام ان کے جنازوں میں عطا کرتا ہے کہ وہاں سے بھی دنیا ان کے جنازے پر پہنچتی ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور اتنا آدم کیسے اکٹھا ہو جاتا ہے تصور تک نہیں ہوتا۔ تو اشارہ کرنا مقصد ہے، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو صاف ستھرائی کرنے کے لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی،
تو ہمیں بھی اپنی ڈیوٹی کبھی کبھار مسجدیں اپنے طور پر لگا کر کے مسجد کی صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے۔ 7واں مقام، دنیا میں سب سے پہلا گھر بننے کا اعزاز اور شرف جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے پہلا گھر بنایا گیا اور مکہ کے اندر بنایا گیا۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ پہلا گھر دنیا میں اللہ کا بنایا جائے، یہ بھی خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ سب سے پہلی مسجد زمین میں کون سی بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ قال قلت ثم ای، پھر میں نے کہا تو اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الاقصی، خانہ کعبہ کے بعد جو دوسری مسجد ہوئے زمین پر بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے، جو بیت المقدس یا بیت المقدس جس کو کہتے ہیں فلسطین کے اندر، اللہ رب العزت اس کو آزاد فرمائے یہودیوں کی گرفت سے اور یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور وہاں میں جانا ہمارے لیے اسی طرح آسان فرمائے جس طرح مکہ اور مدینہ میں جانا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور فرمایا قلت کم کان بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قال 40 سنہ، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، یعنی مسجد اقصی خانہ کعبہ کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی اور یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ 8ویں فضیلت خانہ کعبہ کی، مکہ کو امن کے ساتھ ساتھ کھلا رزق ملتا رہے گا۔ قال اللہ تعالی وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن و چین کا مرکز تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بآسانی پہنچ رہا تھا۔ 9ویں فضیلت خانہ کعبہ کی کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جس نے بھی مکہ مکرمہ کی طرف بری نظر سے دیکھا، میری نظر سے دیکھا، اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی اور زندہ مثال اس ہاتھی والے کی ہے جس کے بارے میں سورہ فیل اتری، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کس طریقے سے وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کر کے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس ہاتھی اور ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ 9ویں فضیلت، اللہ کی محبت کس شہر کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر، سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے۔ وَأُحِبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پوری زمین میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تو اے خانہ کعبہ تو ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اے خانہ کعبہ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کی بات فرما رہے ہیں کہ مکہ تو مجھے بھی عزیز ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں بھی تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو خانہ کعبہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جگہ ہے۔ اور 10ویں فضیلت، نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کو چھوڑتے وقت روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ مکہ کو چھوڑنے کا غم تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مکہ مجھے چھوڑنے، میرا دل نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑوں، لیکن تیری قوم نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ محبت، یہ 12ویں فضیلت ہے، فرمایا ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، کہ سب سے زیادہ تو کتنا پیارا شہر ہے، کتنا عزیز شہر ہے، اور مجھے بھی کتنا عزیز ہے، مجھے کتنا محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کیا خانہ کعبہ اگر تیری قوم مجھے، میری قوم اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رہائش اختیار نہ کرتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کے ساتھ محبت، مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت، کہ اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور شہر میں اپنی رہائش اختیار نہ کرتا۔ آج دنیا کا ہر مسلمان مکہ اور مدینہ میں بسنا چاہتا ہے،
اور ایک مسلمان کی سب سے زیادہ ان دونوں شہروں میں بھی اگر کسی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے وہ مدینہ سے بھی زیادہ مکہ سے ہونی چاہیے۔ مدینہ کے فضائل انشاءاللہ ہم بڑی عید کے بعد بیان کریں گے، کیونکہ آگے شاید ایک ہی جمعہ آئے گا جس میں قربانی کے مسائل ہوں گے۔ آج مکہ کے فضائل اور مدینہ کے فضائل حج کے بعد، کیونکہ حاجی بھی عام طور پر حج کر کے رمضان عید کے بعد ہی مدینہ جاتے ہیں، وہ مدینہ کے فضائل انشاءاللہ حج کے بعد ہوں گے، وہ بھی کافی ہیں، لیکن مدینہ سے زیادہ جو فضیلت کسی شہر کی ہے وہ مکہ کی ہے۔ 13ویں فضیلت، مکہ کی طرف لوگوں کے دل مائل ہیں، جو شروع میں نے اشارہ کیا تھا۔ ایک بے نمازی بندہ بھی مکہ کی طرف جانا چاہتا ہے، مکہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ لوگوں کو دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا اور یہ دعا کی کہ اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس خانہ کعبہ کی طرف، اس مکہ کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور جو مکہ میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے پھل آج مکہ کے اندر موجود ہیں جو باقی دنیا میں ایک جگہ پر آپ کو میسر نہیں ہوں گے، لیکن مکہ مکرمہ میں ایک ہی جگہ پر آپ کو پوری دنیا کے پھل فروٹ موجود نظر آئیں گے، جو شاید مکہ میں جا کر کے آپ نے پہلی بار دیکھے ہوں۔ اور میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کئی ایسے پھل فروٹ جو میں نے پاکستان میں نہیں دیکھے تھے، مکہ میں جا کر کے دیکھے اور کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذریعہ اور نتیجہ ہے۔ 14ویں فضیلت، مکہ میں قتل و غارت کرنا، فساد برپا کرنا، حتیٰ کہ درختوں کو کاٹنا اس سے منع کر دیا، جانوروں تک کا شکار کرنے سے منع کر دیا۔ یہ مکہ کی شان اور مکہ کی عظمت ہے۔ اس گھر کے اندر، اس شہر کے اندر، حدود حرم کے اندر ہر چیز کو امن ہے، درختوں کو بھی، جانوروں کو بھی، ہر چیز کو، حتیٰ کہ کسی کی گری پڑی چیز بھی آپ نہیں اٹھا سکتے، تاکہ وہ بندہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تو اس کو اس کی چیز مل جائے۔ ایسا امن والا شہر ہے۔ 15ویں فضیلت، مکہ مکرمہ میں حج اور عمرے کی نیت سے جانے والا جو بندہ ہے وہ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مدینہ کے اندر ایسا نہیں۔ مدینہ میں آپ جب چاہیں، جس حالت میں چاہیں آپ انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن مکہ کی یہ شان ہے کہ بغیر احرام کے حج عمرہ کرنے والا وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ 16ویں فضیلت، مکہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاتی اربعۃ مساجد، کہ جو دجال ہے وہ 4 مساجد میں نہیں جا سکے گا۔ فذکر المسجد الحرام، تو پہلی مسجد جس کا ذکر کیا وہ مسجد حرام ہے، یعنی مکہ میں نہیں جا سکے گا، والمسجد الاقصی، اور دوسری جگہ جہاں دجال نہیں جا سکے گا وہ مسجد اقصی ہے، والطور، اور طور جو پہاڑ ہے، والمدینہ، اور مدینہ شہر کے اندر بھی یعنی مسجد نبوی کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ 17ویں فضیلت، قرب قیامت ایمان مکہ اور مدینہ میں لوٹ آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا، اسلام غربت میں شروع ہوا اور پھر غریب ہو جائے گا۔ وَيَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، یہ مسجدوں کی طرف سمٹ جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جس طریقے سے سانپ اپنی بل میں گھس جاتا ہے، اس طریقے سے ایمان مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے گا، یعنی باقی کسی جگہ ایمان نہیں رہے گا، مگر مکہ مدینہ میں مسجد حرام اور مسجد نبی میں ایمان دجال کی موجودگی میں بھی باقی رہے گا۔ 18ویں فضیلت، مسجد حرام میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 1000 نماز سے بہتر ہے، 1000 نماز سے زیادہ اجر ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن لوگوں کے ہاں 50,000 والی روایت مشہور ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ آج بھی مسجد نبوی کے سین کے اندر یہ صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے جو صحیح ثابت شدہ ہے، اور 1000 نمازیں کوئی کم نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کے بدلے میں 1000 نمازوں کا اجر عطا فرمایا، اور 1000 نمازوں سے کچھ زیادہ۔
وہ کتنا زیادہ جتنی اللہ کی رحمت ہو. لیکن مسجد حرام میں فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی مسجد الحرام خیر من 100,000 صلاۃ. اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. برابر نہیں کہا، بہتر کہا. یعنی 1,00,000 نمازیں آپ کسی اور جگہ پڑھ لیں اور مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھ لیں، باقی جگہ پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر اتنا نہیں ہوگا جتنا یہاں پر ایک نماز پڑھنے کا اجر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. لیکن آج لوگ خانہ کعبہ کی شان بڑھانے کے لیے مدینہ مدینہ کا نام لیتے رہتے ہیں. اللہ تجھے مدینے کا مسافر بنائے، تو مدینے کا منکر نہیں. مدینے کی شان بہت زیادہ ہے لیکن مکہ سے زیادہ نہیں. مدینے کا مقام بہت زیادہ ہے لیکن مکہ سے زیادہ نہیں. مدینہ کے فضائل بہت ہیں لیکن مکہ سے زیادہ نہیں، جس کی بات ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے 2 جمعوں کے اندر انشاءاللہ کریں گے. لیکن جو مقام جس شہر کا ہے، اتنی پرانی آیات اور حدیثیں آپ نے سنی، تو جس کا مقام سب سے زیادہ ہے اس کو زیادہ دیں. آج دعائیں بھی دی جاتی ہیں تو اللہ تمہیں مدینے کا مسافر بنائے. میرے بھائی، مدینہ جانا ایک عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے، لیکن مکہ میں مکمل عبادت ہے. حج اور عمرہ ایک مکمل عبادت جو مکہ میں ہے. آپ مدینہ چلے جائیں، مکہ نہ جائیں تو آپ کا کروڑوں کا نقصان ہے. لیکن آپ مکہ چلے جائیں اور مدینہ نہ جائیں تو ہزاروں کا نقصان. تو زیادہ نقصان کہاں پہ نہ جانے کا؟ مدینہ مکہ نہ جانے کا زیادہ نقصان ہے. مدینہ اگر تو کسی وجہ سے نہیں بھی جائے گا تو حج عمرہ مکہ میں پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ مکہ ہی نہیں پہنچیں گے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہ بھی ایک اور فضیلت ہے مکہ کی کہ مدینہ سے زیادہ مکہ کا مقام. اور 19ویں فضیلت کہ اگر آپ کسی شہروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، کسی مساجد کی طرف، تو وہ صرف 3 ہیں. فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مساجد کا یہاں پر نام لیا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے کہ میں فلاں جگہ جاؤں ثواب کی نیت سے تو زیادہ اجر ہوگا، فلاں شہر کی طرف جاؤں. لوگ اپنے اپنے عقیدوں کی بنا پر تو کسی شہر کی طرف، تو کسی جگہ کی طرف، تو کسی علاقے کی طرف سفر کرتا ہے ثواب کی نیت سے. حرام کر دیا گیا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ المسجد الحرام. کیا مکہ مکرمہ کی طرف مسجد حرام کی طرف سفر کریں تو ثواب کی نیت سے کریں، اس کا آپ کو اجر ملنا ہے. اور فرمایا وہ مسجدی ھذا، میری اس مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف آپ سفر کریں تو ثواب کی نیت سے کریں، اس کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن مدینہ جانے والے ہمارے حاجی صاحبان، عمرہ کرنے والے، اگر میں یوں کہوں کہ 70% سے زیادہ مدینہ کا سفر وہ کرتے ہیں، مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے کرتے ہیں. یہ سفر ان کا اس حدیث کی نظر سے گناہ کا سفر ہے اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اور یہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی کہ نبی نے اپنی اس مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی قبر کی زیارت کا نہیں. نبی کی قبر کی زیارت کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں، فضائل حج کے نام سے کتاب مشہور ہے، جتنی روایتیں اس کے اندر ہیں ساری ضعیف ہیں یا جھوٹی ہیں. کوئی ایک بھی روایت نبی کی قبر کے حوالے سے سفر کرنے کے حوالے سے نہیں. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جائے اور پھر قبر رسول کی زیارت نہ کرے، ایسا پاسبل نہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مدینے کا سفر نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے کرے اور پھر مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے، ایسا دونوں میں نہیں ہو سکتا. لیکن ایک کا سفر ثواب والا ہے اور دوسرے کا سفر گناہ والا ہے. دونوں بندوں نے دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ثواب لے رہا ہے، گناہ لے رہا ہے. میں دوبارہ سمجھاؤں یہ نکتہ. ایک بندہ مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہا ہے، یا طائف سے مدینہ کا سفر کر رہا ہے، یا پاکستان سے مدینہ کا سفر کر رہا ہے. اس کی نیت کیا ہے کہ میں نبی کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے جا رہا ہوں. اس کا یہ سفر کرنا گناہ ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں. لیکن وہ قبر کی زیارت کر کے کیا مسجد نبی کی زیارت نہیں کرے گا؟ کرے گا. یہ دونوں کام یہ بندہ کرے گا، لیکن اس کا یہ سفر کرنا گناہ ہے کیونکہ اس کی نیت نبی کی قبر کی زیارت کرنے کی مدینہ کے سفر. اور دوسرا وہ شخص ہے جو مدینے کا سفر کر رہا ہے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی نیت سے. اب اس کا سفر ثواب والا حدیث کے مطابق
اور یہ مسجد نبی کی زیارت کر کے کیا نبی کی قبر کی زیارت نہیں کرے گا؟ یہ بھی ضرور کرے گا، صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کو سمجھ آئیں تو ہمارا سفر بھی مبارک بن جائے گا، اور دونوں کام تو کرنے ہی کرنے ایک مسلمان نے، اور اس کا یہ سفر باعث ثواب بن جائے گا۔ 20ویں فضیلت، ساری کائنات کا جو قبلہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تو ہمیں یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کعبے کا کعبہ مدینہ میں ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں، ممبروں پہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کعبے کا کعبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا؟ کیوں آپ نبی کو اور مدینہ شہر کو اللہ سے بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی یہودیوں عیسائیوں والا طریقہ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ہمارے بعض مسلمانوں نے نبی کو نور من نور اللہ کہہ کر کے نبی کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اور یہاں نبی کے شہر اور نبی کی قبر کو مکہ سے بھی افضل بنا کے، خانہ کعبہ سے بھی افضل بنا کر کے، یہ غلو کرنے کا جو طریقہ ہے جو امت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما کے گئے، اور یہ الگ سے ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو کعبے کا کعبہ مدینہ میں یہ کہنا شرک ہے۔ کعبے کا کوئی کعبہ نہیں، کعبہ بذات خود کعبہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء، پوری دنیا کا قبلہ، نبیوں کا قبلہ، ہر چیز کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارک ہے۔ 21ویں فضیلت، آب زمزم کا معجزہ وہ مکہ کے اندر، اس کا قصہ آپ جانتے ہیں۔ 22ویں فضیلت، مقام ابراہیم وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ 23ویں فضیلت، حج عمرہ اور طواف کی جگہ یہ صرف مکہ کے اندر ہے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر بھی ہم پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہے، لال شہباز قلندر کے دربار پر حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، زمزم بھی وہاں پہ ملتا ہے۔ نہ یقین آئے تو جمعے کے بعد جا کر کے گوگل پر لکھیں پاکستان میں حج لال شہباز قلندر، آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو ملیں گی۔ ہم پاکستانی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج عمرے کا تعلق صرف مکہ کے ساتھ، اور دنیا میں کسی جگہ پر حج عمرہ نہیں۔ لیکن افسوس ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور ظاہری بات ہے بڑوں کی نگرانی بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی آج سفر کرنے کی ضرورت نہیں، جا کے دیکھنا چاہے تو کوئی دیکھ کے آئے، نہیں تو گوگل جیسی نیٹ والی سہولت موجود ہے، گوگل پر لکھ کے دیکھیں، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انسان دیکھے کہ ہم مسلمان کس طریقے سے گناہوں میں اتنے آگے بڑھ چکے کہ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ میں ہونے والے کام لوگوں نے اپنے ملک اور اپنے شہروں کے اندر اس پاپی پیٹ کو پالنے کے لیے، لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کا مال برے طریقے سے ہڑپ کرنے کے لیے ایسے دھندے شروع کر رکھے ہیں، ولیعاذ باللہ۔ لیکن جو مرضی کر لیں، مکہ کی عظمت اور شان یہ سارے کام کرنے کے باوجود کم نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے مکہ کو مقام دے دیا ہے، جو شان دے دی، وہ کسی صورت کم نہیں ہوتی۔ 24ویں فضیلت، مکہ مکرمہ میں 2 جنتی ہیرے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرکن والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ، کہ جو رکن یمانی ہے اور یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ 2 جنتی ہیروں میں سے 2 ہیرے ہیں۔ طمس اللہ نورہما، اللہ رب العزت نے ان کی روشنی اور نور کو مقید کر لیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ اگر ان کی روشنی کو قید نہ کرتا تو مغرب اور مشرق کے درمیان ہر چیز ان کی روشنی سے روشن ہو جاتی۔ 25ویں اور آخری فضیلت مکہ مکرمہ کی، حجر اسود، یہ جو جنت سے پتھر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود یہ جنت سے نازل ہوا، وہو اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، فسودت خطایا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا پڑ گیا، اور اس کا نام کالا پتھر ہو گیا، حجر اسود پڑ گیا۔ جبکہ یہ جنت سے آیا تھا اس وقت یہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ یہ مکہ مکرمہ کے 25 مظاہر ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک مسلمان کی جو سچی اور پکی محبت ہے اس کو مزید پروان چڑھائے، اور جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی ابھی تک زیارت نہیں کی، حج عمرے اور طواف کی صورت میں، اللہ رب العزت
مجھے بھی اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. عام طور پر ہم دوسرے جمعے کے اندر خطبے کے اندر جمعے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 25 پوائنٹ اور کافی لمبے ہیں جو ٹائم کی وجہ سے بیان کرنا مناسب نہیں. جو بھائی یہ سارے سننا چاہیں، یاسر مکی کے نام سے یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ یہ جمعے کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، آپ وہاں سے بھی یہ ہمارے خطبات جمعہ کو سن سکتے ہیں. یاسر مکی آپ لکھیں گے، آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ شو ہو جائیں. اس کے بعد ایک ضروری اعلان ہے کہ اگلے جمعے میں نے تاریخ چیک نہیں کی، اگر ہمارا اگلا جمعہ 29 ذوالقعدہ یا 30 ذوالقعدہ سے پہلے آتا ہے، بعد میں آتا ہے، تو 29 ذوالقعدہ کی شام تک وہ بھائی جنہوں نے قربانی کرنی ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی لی ہے یا نہیں لی، جو قربانی کرنا چاہتی ہیں وہ یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یعنی 29 ذوالقعدہ کی شام سے پہلے وہ اپنی حجامت بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں، غیر ضروری بال کاٹ لیں، اپنی کٹنگ وغیرہ کروا لیں. پھر عید والے دن تک یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اپنی حجامت نہیں بنوانی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، غیر ضروری بالوں کی صفائی نہیں کرنی. پھر عید والے دن قربانی کرنے کے بعد جب آپ کا بکرا ذبح ہو جائے، ذبح ہونے کے بعد پھر آپ اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے پابندی ہے، ضروری ہے جنہوں نے قربانی کرنی، لیکن جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. تو یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ مسائل آئیں گے قربانی کے، لیکن کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا قربانی کے والے سے، اس سے اس کو میں نے ابھی یاد دہانی کروائی ہے. قربانی کرنے والے بھائی یاد رکھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارک وانعم علی حبیبک ورسولک محمد بن عبد اللہ علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وزيارة المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وزيارة المسجد الأقصى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.